ٹھیک ہے. اچھا جناب, لو جی سیاپے پی گئے پاکستان دے وچ. پی 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 نے آج ایکیوز کیا ہے پی ایم ایل این کو, جیسے کہ پی ایم ایل این نے ایکیوز کیا تھا کراچی کے لیے پی 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 کو, آج پی 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 نے ایکیوز کیا ہے پی ایم ایل این کو. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو بجٹ لے کر آئے ہیں اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر, یہ انتہائی ان ریئلسٹک ہے اور یہ جو ہے الیکشن اورینٹڈ بجٹ ہے. آپ کو ہم نے بتایا ہی تھا کہ 9 جون کو اسحاق ڈار صاحب جو یہ اپنا 14.5 ٹریلین روپیز کا لے کر آئے تھے, جس میں کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمارے جو ہیں ملٹیپل سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس میں ہم نے آئی ٹی کو جو ہے زیادہ بڑھاوا دینا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اسی کی ہم باتیں مانیں, ہم اپنی بھی وہ کریں گے. اسی کے اوپر آج جو ہے ٹپنی کر رہے تھے یہ پی 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 والے. نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو ہے, ان کی جو پی 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 کی اس کے اندر جو ممبر ہیں نفیسہ شاہ, انہوں نے کہا جی کہ ہم کو کچھ ٹف ڈیسیجنز لینے کی ضرورت تھی اور یہ جو انہوں نے میجرز لیے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ بالکل جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اکنامک جو کنڈیشن ہے وہ بے تحاشا خراب ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو ہے دوستی بن نہیں رہی, بلکہ وہ پریشرائز کر رہی ہے گورنمنٹ کو کہ اور زیادہ سخت اقدام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کر نہیں رہے ہیں اور اکانومی جو ہے آنے والے دنوں میں اور بھی خراب ہوئے گی. اس کے علاوہ کمیٹی چیئرمین جو تھے کیسر احمد شیخ صاحب, انہوں نے بھی کہا جی کہ میری اتنی امپورٹنٹ پوزیشن ہے کمیٹی میں, مجھے بریف تک کرنا مناسب نہیں سمجھا اسحاق ڈار صاحب نے کہ اسحاق ڈار صاحب کیا بل لے کر آ رہے ہیں, کیا بجٹ بنا رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی کیا باتیں چل رہی ہیں, انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا. اور یہ جو بینک جو کہ بزنس مین جو ہیں ان کے ساتھ انجسٹ طریقے سے کر رہے تھے اور ان کو ایل سیز نہیں کھولنے دے رہے تھے, ان کے خلاف تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اس کے لیے تو کوئی آپ نے چیز نہیں ظاہر کی کہ ان کے خلاف جو ہے بجٹ میں کتنے پیسے رکھے گئے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور وہ جو ہیں وہ ایل سیز کی وجہ سے ان کے کنٹینر بڑے بڑے پورٹس کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں, لاکھوں ڈالر کی ان کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں, تو آپ نے اس کے اوپر کچھ بھی قدم نہیں لیا اور نہ ہی آپ نے اشارہ کیا بجٹ میں کہ ہم اس کے لیے کیا سٹیپس لیں گے, اس کے علاوہ یا کتنے ہم نے پیسے رکھے ہیں ان سٹیپس کے لیے. اور انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ شیخ صاحب نے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈار صاحب کا پرابلم پتہ نہیں کیا ہے کمیٹی کے ساتھ, کیونکہ وہ کوئی بھی چیز جو ہے بتا کے نہیں کر رہے ہیں اور کمیٹی کا مشورہ بھی نہیں لے رہے ہیں, اور سملر باتیں جو ہے نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی کہیں. تو آج اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو کافی کھینچا گیا, کیونکہ خاص طور پہ جو انہوں نے کہا کہ سروس ڈیٹس جو ہیں وہ 7.3 ٹریلینز کے جو ہیں وہ انہوں نے جو ایلوکیٹ کیا, اس کے اوپر بہت ہی شور مچا آج. You are listening to This segment of the news is brought to you by مائی انشورنس بروکر کے وقار عظیم صاحب. وقار عظیم صاحب کا کہنا ہے کہ اگر آپ گاڑیوں کا انشورنس کروانا چاہتے ہیں, اپنے بزنسز کا انشورنس کروانا چاہتے ہیں, اپنے گھروں کا انشورنس کروانا چاہتے ہیں, تو صاحب آپ مائی انشورنس بروکر کے وقار عظیم صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں. 4163022522 ان کا فون نمبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر سنائی کم دے رہا ہے یا آپ کو یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو, تو صاحب گھر میں بیٹھے اپنے آرام کریں, نہیں آپ جائیں ہیئر میکس کے پاس. ہیئر میکس آپ کو سنائی کم دے رہا ہے تو اچھا آپ کے لیے ہیئر میکس کے پاس چلے جائیں آپ. ہیئر میکس کے شیراز بھائی کا کہنا ہے کہ اگر ساز و آواز کا حوالہ دیا تو بھئی آپ کا جو ہیئرنگ ٹیسٹ ہے وہ ایبسلوٹلی فری کر دیا جائے گا. بڑے دل کے مالک ہیں یہ. ہیئر میکس کے شیراز صاحب کا فون نمبر ہے 4167928792. اس کے ساتھ ساتھ گرل اینڈ ہٹ کی بات کر چلو. عمران خان صاحب یہاں پر ہوتے ہیں. گرل اینڈ ہٹ 1935 ڈرو روڈ, ڈرو اینڈ براملی کا میں جو انٹرسیکشن ہے. عمران بھائی کا کہنا ہے کہ آپ گرل اینڈ ہٹ پہ پاکستان کے لذیذ کھانے ہوں یا وہیں بیٹھ کے یا گھر لے جانا ہو تو آپ ان کو کال کر لیں. 9054058383 ان کا فون نمبر ہے. جی اچھا جی, یہ جو بل لانا چاہتے تھے الیکشنز ایکٹ 2017 بل, جس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امپاور کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاکہ وہ یونیلیٹرلی جو ہے یہ ڈیسیجن لے سکے کہ وہ جو ہے وداؤٹ دا کنسلٹیشن آف پریزیڈنٹ وہ پول ڈیٹس اناؤنس کر سکتا ہے. اس کا ذکر جو ہے لا منسٹر صاحب نے کیا, اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں اور تارڑ صاحب, اور انہوں نے کہا جی کہ الیکشن امینڈمنٹ بل 2023 جو ہے اس کو موو کیا گیا تھا اور دس واز مووڈ بائی اسٹیٹ منسٹر شہادت آوان صاحب. اور کافی وہاں پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے شور بھی مچایا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, پریزیڈنٹ صاحب کی جو ہے منظوری کے ساتھ ہی اس کو آگے جانا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ای سی پی جو ہے اس کا کام ہے آرگنائز اور کنڈکٹ کرنا پولز آنیسٹلی اینڈ فیئرلی ان اکارڈنس ود دا لا.
اور ای سی پی جو ہے وہ انجوائے کرتی ہے ایڈمنسٹریٹو اور فنکشنل اٹانومی انڈر دا پروویژنز آف کانسٹیٹیوشن الیکشن ایکٹ 2017، اور اس کے لیے جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن اس کو فلی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ای سی پی کو کہ وہ اپنی اوبلیگیشنز فری اور فیئر الیکشنز کی کرے، اور اسی طرح اس کو پاور کیا جاتا ہے اور اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے کہ وہ پول ڈیٹس بھی جو ہے جنرل الیکشنز کی اناؤنس کر سکتا ہے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ لایا گیا، اور اب دیکھیں گے اس کے اوپر اب کیا اور آگے چل کے نئی چیزیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ آج جناب یہ جو 9 مئی کے بعد جو کچھ بھی میڈیا کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور بڑا اس کے اوپر ساری دنیا نے ہی ہنگامہ مچایا ہوا ہے، آج پہلی بار بہت دنوں کے بعد یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپوکس پرسن میتھیو ملر جو ہیں وہ ایک بریفنگ دے رہے تھے واشنگٹن میں، اور ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی پاکستان کے اندر یہ جو ہو رہے ہیں میڈیا کے ساتھ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ تو انہوں نے آج اس کے اوپر جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن میتھیو ملر نے آج بات کرتے ہوئے کہا کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ ایونٹس کور کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایونٹس آپ کرنے دیں، جرنلسٹوں کو مارنے کی اور ان کو غائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ اپنا قائم کرنے دو وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز، کیونکہ ان سے پوچھا گیا اور بتایا گیا تھا کہ جرنلسٹوں کے ساتھ پاکستان میں بڑا برا سلوک کر رہے ہیں، ان کو غائب کیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ جرنلسٹوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ تو اسی پہ انہوں نے کہا جی کہ جو پریس ہوتا ہے جو اس کا ایک ڈیموکریٹک فورسز جو ہوتی ہیں اس کو چلانے میں بڑا وہ ایک وائٹل جو ہے وہ کردار پلے کرتا ہے جو پریس ہوتا ہے، اور جو ہیلدی ڈیموکریسیز ہوتی ہیں اس کے اندر فری پریس ہوتا ہے، وہ فری پریس جو ہوتا ہے وہ فریلی کام کرتا ہے۔ اور ان سے کہا گیا کہ جو عمران خان صاحب نے آپ کے اوپر ایلیگیشنز لگائے ہیں یو ایس اے کے اوپر کہ ان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل فالس ایلیگیشن ہے عمران خان صاحب کی۔ ہم نے جو ہے ہمیشہ لوگوں کے دنیا کے جو ڈفرینٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں جی اپنے کانسٹیٹیوشن اپنے لاز کے مطابق آپ اپنے ملک کو چلائیں، یو ایس اے کا اس میں لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم یہ بات ضرور پاکستان کو کہنا چاہتے ہیں کہ فری اور انڈیپینڈنٹ پریس جو ہے اس کو اپنے ملک میں بڑھاوا دیں، اور لوگوں کے جو جرنلسٹ جو اپنا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف اتنے زیادہ ایکسیسز نہ کریں۔ ایک جو ہے اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، مجھے آج کچھ لوگوں نے ایک کلپ بھیجا خواجہ آصف صاحب کا، جس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کینیڈا اور امریکہ میں جو رہتے ہیں لوگ وہ بڑے بے شرم ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ ملک کے اندر نہ بھیجی جائیں۔ تو خواجہ آصف صاحب، ہم جو کینیڈا اور امریکہ میں رہتے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ تو انگریزی بولنے والے لوگ ہیں اور یہ کیا ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، یہ تو جب ان کے لوگ مر جاتے ہیں تو یہ ملک میں آتے ہیں ان کو دفنانے کے لیے، ریمیٹنسز تو ہم کو مڈل ایسٹ سے آتی ہیں۔ جی بالکل سر، مڈل ایسٹ سے آپ کو ریمیٹنسز ضرور آتی ہوئیں گی۔ آپ کے خود کے اپنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذرا آپ پل کریں، جو اس کے اندر جو ابھی کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ امریکہ، کینیڈا اور باقی نارتھ امریکہ سے لوگوں نے کتنے آپ کو ریمیٹنسز بھیجے ہیں۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ 900 ملین US ڈالرز کے ریمیٹنسز انہوں نے آپ کو بھیجے ہیں۔ اور ہمیں بے شرم کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں آپ جھانک کے دیکھیں، ہمارے جو مرد ہیں وہ 15 گھنٹے اور ہماری عورتیں جو ہیں 10 گھنٹے اور حلال کا کام کر کے ادھر پیسہ کماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی عیاشیوں کے لیے ہم نہیں کماتے ہیں۔ آپ نے ایک اور بات کی جی یہ تو آ جاتے ہیں کینیڈا امریکہ سے انگریزی بولنے والے، جب ان کے کوئی پیارے مر جاتے ہیں ان کو دفنانے کے لیے اور ان کی پراپرٹیز بیچنے کے لیے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے مرتے ہیں، ہم ان کو ادھر دفناتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اپنے ملک میں دفنائے جائیں گے۔ آپ کے تھریٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے اپنی پراپرٹیز کوئی نہیں بیچی، ہر کوئی نہیں بیچ رہا، ہماری پراپرٹیز ابھی بھی ادھر ہیں۔ اور ہمیں بے شرم کہنے سے پہلے آپ پلیز اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے دیکھیں، جو کچھ آپ نے جو کچھ کیا ہوا ہے زندگی میں، UAE میں ہم لوگ سارے ادھر ہی رہتے تھے، ہمیں پتہ ہے آپ کے بیک گراؤنڈ کا، آپ وہاں پہ کیا کرتے رہے ہیں، آپ کیسے جو ہیں وہاں پہ وہ جو شیخ زائد تھے ان کے پاس کیسی سفارشیں جا کے آپ کو وہاں پہ پوزیشنز ملتی رہی ہیں، اور آپ وہاں پہ ان کے بینکنگ سسٹم میں کیا کرتے رہے ہیں۔ آپ کے اوپر تو بین لگا دیا تھا UAE نے، آپ تو انٹر نہیں ہو سکتے تھے وہاں پہ، جو آپ کانڈ کر کے آئے تھے بھائی صاحب، اور آپ کو جو ہے جب آپ منسٹر بنے تو پھر انہوں نے آپ کو آنے دیا۔ تو آپ ذرا اپنی لینگویج جو ہے بڑی وہ اس سے کریں، ہم بے شرم نہیں ہیں، ہم بڑے محنتی اور ایماندار لوگ ہیں اور دن رات کام کر کے حلال کی روزی کماتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا جو ہے سوچ کے بات کیا کریں۔ اور ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم انگریزی میں بولتے ہیں، آپ بھی نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں گے نا، جب آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو بلائے گا، امریکہ آپ جائیں گے یا رشیا یا کہیں اور کسی یورپین کنٹری میں اگر آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ اردو میں بیٹھ کے باتیں کرنا، اور ان کو کتنی آپ کی باتیں سمجھ میں آئیں گی وہ پھر ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آئندہ آپ نے بالکل انگریزی نہیں بولنی، کیونکہ آپ نے ہمیں کہا ہے کہ انگریزی بولنے والے بڑے ہم انگریزی بولتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، محنتی ہیں، ایماندار ہیں، حلال کماتے ہیں۔ تو آپ کی انڈورسمنٹ ہم کو نہیں چاہیے، سوری۔